کیونکہ اس عالم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حقیقت ظاہر ہو گئی؟ حقیقت تو ظاہر نہیں ہوئی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. اتنا چھپایا کہ عوام میں عوام کی طرح رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جو اصل شان ہے وہ تو ظاہر ہی نہیں ہوئی، یا اپنی پوری کیفیت میں ظاہر نہیں ہوئی. ظاہر کی کچھ باتیں ظاہر ہو گئی. تو ان کے لیے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاملہ غیب ہی رہا جو ظاہر نہیں تھا، وہ غیب رہا. صحیح. ہاں؟ تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہی تھے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا، لیکن وہ باعث برکت بھی مانتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ آؤ میرے پاس آؤ، میں تم کو تمہاری آنکھیں صحیح کر دوں گا، ہاں لعاب دہن لگا کے میں تمہاری آنکھیں ٹھیک کر دوں گا، تمہارا بازو جوڑ دوں گا. ہاں تو ایسے کوئی دعوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے تھے. تو صحابہ کرام نے پہچانا، تو جس نے پہچانا اس نے آ کر عرض کر دی. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنکھ لے کے کیوں آئے تھے؟ کوئی آپریشن کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، طبیب تھے کیا؟ اور کیا طبیب اس دور میں کرتے تھے ایسا؟ تو انہوں نے کہاں سے پہچانا کہ آقا تو کر دیں گے ایسا، یہ کر سکتے ہیں. سل ربیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو. تو انہوں نے یہاں کی تو کوئی چیز مانگی ہی نہیں. اسلام تو انہوں نے اپنی معرفت کے اعتبار سے مانگا. ایک بدو آئے تھے، اگرچہ وہ بھی بڑے افضل ہوں گے کیونکہ صحابی ہیں، لیکن صحابہ کرام میں بھی تو مرتبہ ہے نا معرفت کے اعتبار سے. وہ آئے، ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو. انہوں نے کہا کہ میں اونٹ مانگتا ہوں آپ سے، مجھے واپس گھر جانا ہے. حالانکہ صحابہ کرام کہتے ہیں جو قریبی لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو اس پہ رشک آ رہا تھا اور ہم سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں جنت کا کون سا محل مانگے گا اب آقا سے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ اتنی معرفت نہیں رکھتے تھے آقا کی. تو انہوں نے ظاہر کو دیکھا کہ اونٹ لے لوں، اونٹ مانگ لیا. آقا نے پھر فرمایا اور کیا مانگتے ہو؟ پھر انہوں نے کہا کہ اونٹ مل گیا، اس کا کجاوا بھی چاہیے، بیٹھوں گا نا اس کے اوپر. فرمایا اچھا، اور تیسری مرتبہ پوچھ لیا. کیا بات ہے یار. لیکن یہاں بھی کیا بات ہے، انہوں نے بولا گھر تک جانے کا سامان بھی دیتے، کھانا پینا ہوگا نا، کھجورے وجورے پانی زیادہ رہ دے. ایک ان کی معرفت ہے، دور رہتے تھے تو پہچان نہیں پائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی معاملات میں پہچان پائے. اور ایک حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی معرفت ہے. ان سے آقا نے فرمایا سل ربیہ تو مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں آپ سے. اسألک، انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے. ٹھیک ہے، اگرچہ دعا صحیح ہے سارے معاملات. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب سے خواہش کرنا بھی ایک دعا ہی ہے. اے میرے رب میرا یہ امتی ہے، میرے سے یہ کہہ رہا ہے، عطا کر دے. تو یہ دعا ہوئی نا. اور اگر پہلے سے اجازت ہے اے محبوب جس کو جو چاہو دے دو، تو وہ بھی ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالی
نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناز برداری فرمائی نا، وہاں بھی بندگی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ زبردستی کوئی کام کروا سکتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں کرا سکتا، کوئی حکم نہیں چلا سکتا اللہ تعالیٰ کا. یہ بات توحید کا حصہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کی خواہشیں پوری کرتا ہے نا. تو جو آقا یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کائنات کی آقا ہے، اللہ کے بندے کائنات کے آقا. تو ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جان کے مانگا اور کیا مانگا؟ کیا ان کو قرآن پاک کی یہ آیت پتہ نہیں تھی کہ میں تم میں سے کسی کے نفع نقصان کا بلکہ اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں؟ ہاں، مگر جتنا اللہ چاہے. اللہ چاہے بھی تو ہے نا بات ہے، مگر جتنا اللہ چاہے. تو جو ایکسیپشن ہے نا، جتنا اللہ چاہے، اللہ چاہے میں سے انہوں نے مانگ لیا. اللہ نے جنت دینی ہے نا، تو جنت دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام ہے کیا؟ تو نبی کے وسیلے سے دینی ہے اس نے. تو یا رسول اللہ، میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں، کیا مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیے. اتنی اتھارٹی انہوں نے کس سے پوچھ کے مان لی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں سے جس کو چاہوں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا سکتا ہوں. فرمایا تھا کیا؟ نہیں فرمایا. قل انما انا بشر مثلکم. ظاہر تو یہ ہے. اور باطن کیا ہے؟ اور کچھ چاہیے؟ ہاں، جب ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ، میں جنت میں آپ سے آپ کے پڑوس کا سوال کرتا ہوں. فرمایا اور کچھ چاہیے؟ اس کے علاوہ بھی او غیر ذالک. یہ کیا تھا؟ او غیر ذالک، اور کچھ چاہیے؟ وہی بتا دو، وہ بھی بتا دو، اور کچھ چاہیے تو انہوں نے کہا بس قلت ہوا ذاک یا رسول اللہ. میں نے کہا کہ بس میں تو یہی مانگتا ہوں، بس میں تو یہی مانگتا ہوں، اور کچھ نہیں. مطلب اور کیا رہ گیا کہ جو مانگنا ہو؟ بھائی جنت میں دنیا کا تو پڑوس حاصل ہی تھا ان کو. ہاں، دنیا کا پڑوس تو حاصل ہی تھا. اب ہم سے کہا جائے تو ہم پھر کچھ سوچیں گے، بلکہ پہلے سے سوچ کے رکھیں گے کہ یہاں پر بھی یہ چاہیے، یہاں پر بھی یہ چاہیے، یہاں پر بھی یہ چاہیے، اور وہاں پہ تو چاہیے ہی چاہیے. انڈرسٹوڈ. ہمیں ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ پلس پیکج چاہیے. ہاں، کیونکہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے نا، ظاہری معاملات ہمارے پاس نہیں ہے نا بھائی. ہاں، کیا بات ہے جی. آقا کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو عطا کر بھی سکتے ہیں، کریم ہے.